ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ فرینڈس، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اردو پرچہ ہے ہمارا اور جماعت نحم ہے۔ اس میں ہم امتحانی پرچے کو حل کرنے کا طریقہ کار دیکھیں گے، ہدایات اور اہم سرخیاں۔ اس کے علاوہ مکمل پیپر پریزنٹیشن جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ 9th کلاس کا جو پیپر ہے اس کے 75 نمبر ہیں، 15 نمبر کی یہ مروزی ہے اور 60 نمبر کا جو ہے یہ انشائیہ ہے۔ تو انشائیہ جو ہے اس کے اندر ہم نے 7 کویسچن کرنے ہیں اور ان کویسچن کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک چوائس جو ہے وہ دی گئی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلا ہم کویسچن دیکھتے ہیں، سوال نمبر 2 ہے اور اس سوال میں اشعار کی تشریح ہے۔ اس کے اندر 2 حصے ہیں، حصہ الف اور حصہ ب۔ حصہ الف جو ہے یہ حصہ نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے اندر 4 آئیں گے اشعار نظم کے اور ان میں سے 3 کرنے ہیں اور اس کے 6 نمبر ہیں۔ تو اس کے کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے ہم حوالہ شعر جو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کے، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ تو یہ شعر لکھنے کے بعد شعر میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے ایک جیسا یہاں سے فاصلہ ہو جیسے یہ شروع ہے، بالکل برابر پہ ختم ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کس نظم سے لیا گیا ہے۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ نعت۔ اور اس کے بعد شاعر کا نام کیا ہے؟ امیر مینائی۔ اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ چلتے ہیں، نیکسٹ ہم نے لکھنا ہے اس کا مفہوم۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ جو اس کا مفہوم ہے وہ ہم نے تقریباً جو ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ مختصر ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے اور 2 سطور تک ہم اس کو لکھیں گے۔ اس کے بعد تشریح جو ہے یہ ہم نے نصف صفحہ سے 1 صفحہ پر ہماری جو ہے تشریح مشتمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہم اس کی کولیکٹیو تشریح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس کی جو ہے نا آنسر اینڈنگ لائن لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کا جو حصہ ب ہے، حصہ ب جو ہے یہ غزل ہے۔ غزل کے 3 اشعار آنے ہیں جس میں سے 2 کرنے ہیں۔ تو یہاں پر 1 کرنے کا میں نے طریقہ لکھا ہوا ہے، دوسرا بھی اسی کی طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ حصہ غزل لکھا ب، اس کے بعد شعر نمبر پہلا ہے، جیسا کہ یہاں شعر کی علامت بنانی ہے۔ شعر لکھا ہے جی، حوالہ دیا ہے شعر کا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کے بعد میں نے رائٹ سائڈ پر آ کر شاعر کا نام یعنی میر تقی میر، مفہوم یاد رکھیے گا کہ مختصر ہونا چاہیے، جامع اور 2 سطروں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تشریح جو ہے اس کی ایک جو شعر ہے اس کی نصف صفحہ سے 1 صفحہ تک ہماری تشریح ہونی چاہیے۔ اور جب ہمارا ایک شعر مکمل ہو جائے تو آپ یہاں پر اینڈنگ لائن لگا سکتے ہیں۔ اینڈنگ لائن کے کئی طریقے ہیں، آپ وہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے ہاف لائن لگائی ہے اور اسٹریٹ لگائی ہے۔ اس کے بعد جو شعر نمبر 2 ہے، جب اسی طرح شعر نمبر 2 اس کا حوالہ، شاعر کا نام، مفہوم اور تشریح، جب یہ کویسچن مکمل ہو جائے، یہ 4 نمبر کا کویسچن ہے، ہم نے مکمل کویسچن کی یہاں پر ہم نے لائن لگا دینی ہے کہ مینس یہ کویسچن جو ہے یہ یہاں پر آ کر کویسچن نمبر 2 جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 جو ہے یہ ہمارا عبارت کی تشریح ہے، سبق سے لی گئی ہے۔ تو اس کے 2 ہم نے کرنی ہے، ایک کا میں نے یہاں پہ میتھڈ بتایا ہے، دوسرا اسی پہ چل کر آپ نے کرنا ہے۔ الف میں نے سلیکٹ کی ہے، اس کے بعد حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان، مثلا یہاں پہ ہجرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، مؤخذ کہاں سے لیا گیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صنف اس کی کیا ہے، سیرت نگاری۔ یہاں یہ چیز دیکھیے گا، سیٹنگ میں نے 1 جتنی یہاں پہ سپیس دی ہے اور 1 جتنے الفاظ میں نے لکھے ہیں تاکہ ان کے اندر سمیٹری آئے۔ اسی طرح سے آگے جو لکھے گئے ہیں ان کی بھی ترتیب اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ہی لیول پہ یہ لکھے گئے ہیں اور سینٹرلائزڈ ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ ایک بہت اچھا امپریشن ڈالتے ہیں اور ایگزامینر کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پورے نمبر دے۔ اس کے بعد ہے جی خط کشید الفاظ۔ اب اس عبارت کے اندر کچھ الفاظ کے نیچے خط لگا ہوا ہے، تو ہم نے ان کے الفاظ اور ان کے معنی ہم نے اس طرح سے اس کی ایک باکس بنا لینا ہے، اس کے اندر لائنیں لگا لینی ہے اور وہ جو انہوں نے خط کشید کیے ہوئے ہیں وہ الفاظ لکھیں گے اور ان کے آگے معنی لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کو کرنے کے بعد ہم آئیں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق جو ہوتا ہے یہ جو بھی ہم نے جس عبارت کا تشریح کرنی ہے اس کا سیاق و سباق بتانا ہے۔ اس کے اندر سیاق و سباق میں 4 سے 10 سطروں تک ہمارا سیاق و سباق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تشریح جو ہے ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ ہم نے عبارت کی جو تشریح ہے وہ جتنا ہمارا آیا ہوا تھا
پیرا آیا ہوا تھا اس سے 3 گنا ہماری تشریح ہونی چاہیے. اس کے بعد اسی طرح سے دوسری کریں گے اور آخر میں کمپلیٹ لائن اینڈ تک ہم لگا دیں گے. نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. کویشچن نمبر 4 ہے اور کویشچن نمبر 4 اسی طرح سے ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے اور یہ کویشچن ہے سوالات کے جوابات. یہ ہمیں 8 کویشچن آنے ہیں جس میں سے ہم نے 5 کرنے ہیں, یعنی 10 نمبر ہے, 2 نمبر کا ایک کویشچن ہے اور یہ 10 نمبر کا ہم نے پورشن ہے. اس میں کیا کریں گے, یہاں میں نے سب کویشچن ہیڈنگ لائنز لگائی ہیں, بیچ میں اس کا نمبر دیا ہے. آگے سوال, ہماری مرضی ہے سوال لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, نہیں تو یہ سوال کے ورڈ کو ختم کر کے ہم یہاں پہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں. بہرحال مختصر سا سوال ہے, لکھ لیں. اب سوال ہے, جواب ہے, ٹھیک ہے. جب یہ مکمل ہو جائے لائن لگا دی, پھر اگلے پہ آگے ہیں, پھر اس کا سوال جواب, اور یہ پروسیس 5 دفعہ دہرایا جانا ہے. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد یہ کمپلیٹ لائن لگا دیں. یہاں میں نے سوال اور جواب نہیں لکھا, یہ ایک عام سی بات ہے, آپ اکثر لکھتے آئے ہیں, اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل سے نہیں لکھا. نیکسٹ ہم اگلے کویشچن پہ آتے ہیں. اگلا کویشچن ہے ہمارا کویشچن نمبر 5 اور یہ جو کویشچن ہے یہ ہے خلاصہ, اور یہ سبق کا خلاصہ ہے. تو اس کے یہ جو خلاصہ ہے اس کو میں نے سب سے پہلے اوپر کویشچن نمبر 5 لکھا ہے, پھر اندر باکس کے اندر وہ ہیڈنگ دی ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد جس کا خلاصہ لکھ رہے ہیں, بس ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خلاصہ لکھ رہا ہوں, اس کی میں نے ہیڈنگ دی ہے. پھر سینٹرلائز کر کے مصنف کا نام, مؤخذ صنف, مولانا شبلی نعمانی, سیرت النبی, سیرت نگاری, یہ اسی طرح سے جیسے پیچھے کیا تھا سسٹمیٹیکلی اور سمیٹریکلی, اس کو میں نے یہاں پہ کیا ہے. اس کے بعد ہے جو خلاصہ 1.5 سے 2.5 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے, اور 1.5 سے 2.5 صفحے. اور اس کویشچن کے مارکس جو ہیں یہ کویشچن نمبر 5 جو ہے اس کے ہمیں جو کویشچن اس کے 5 نمبر ہیں جی. اس کے آگے بڑھتے ہیں. کویشچن نمبر 6 ہے جی. 6 کے اندر 2 چیزیں ہیں, خلاصہ ہے یا مرکزی خیال ہے. خلاصہ اور مرکزی خیال یہ نظم کے ہی ہیں. اگر آپ خلاصہ, یہ میں نے دونوں ہیڈنگ لکھ دی ہیں, اگر آپ خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں تو اندر صرف خلاصہ لکھ لیں. تو میں نے کیونکہ اوپر دونوں لکھے اس لیے ایک نیچے لکھی ہے. خلاصہ نظم کا عنوان برسات کی بہاریں, شاعر نذیر اکبر آبادی. رائٹ سائڈ پہ میں نے یہ مارکر سے لکھے ہیں اور آگے میں نے اس پوائنٹر کے ساتھ ان کو لکھا ہے, یا پین سے آپ لکھ سکتے ہیں. خلاصہ جب آپ نے لکھنا ہے تو 7 سے 10 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ عنوان, شاعر کا نام اور خلاصہ اس کے ملا کے 5 نمبر ہیں. اگر آپ مرکزی خیال لکھنا چاہیں تو مرکزی خیال میں بھی کیا کریں گے ہم, وہی نظم کا عنوان, شاعر کا نام اور مرکزی خیال, ان چیزوں کا خیال رکھیں یہ ایک لیول پر آئیں, سمیٹریکل ہوں, زیادہ اچھا لگے گا. تو برسات کی بہاریں, نذیر اکبر آبادی. اور جب مرکزی خیال لکھنا ہے تو مرکزی خیال 4 سے 6 سطروں پر ہمارا مشتمل ہونا چاہیے. اور جب یہ مکمل ہو تو کویشچن کو یہاں پر کمپلیٹ کر دیں. نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. کویشچن نمبر 7 ہے خط یا درخواست. اگر آپ خط لکھ لیں گے تو اس باکس میں خط لکھ دیں, درخواست لکھنی ہے تو صرف درخواست لکھیں. میں نے دونوں لکھی ہیں اس لیے خط میں نے باہر پھر مجھے اضافی لکھنا پڑا ہے. تو خط میں طریقہ کار کیا ہے. خط کا طریقہ کار, عنوان ہم لکھیں گے والد صاحب کے نام خط, جو کہ ہمیں پوچھا گیا ہے. شروع میں امتحانی مرکز یعنی اپنا پتہ اور ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے بیچ کا نفس مضمون ہے جس میں تمہیدی کلمہ, شروع میں تعریفی السلام علیکم لے کے, پھر اصل مدعا کیا تھا, پھر اختتامی کلمہ, اور اس کے بعد ختم جب کرنا ہے تو والسلام آپ کا بیٹا علی بے جیم. یہاں آپ نے اپنے شہر کا یا گھر کا پتہ لکھنا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ پیپر میں ہم نے چھپانا ہے اس لیے صرف علی بے جیم لکھ دیا. اس کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ لائن لگا دیں. اگر آپ درخواست لکھیں گے تو درخواست ظاہر ہے ہیڈ ماسٹر کو لکھی جاتی ہے. تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول علی بے جیم. تو عنوان درخواست برائے فیس معافی. اس کے بعد جناب علی کے بعد پھر ہم نفس مضمون پہ آئیں گے جس میں ابتدائی کلمہ تعریفی ہے, پھر اس کا اصل مدعا کیا تھا ہمارا درخواست لکھنے کا, پھر اس کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد العارض, اور اس کے رائٹ سائڈ پر ہم نے ڈیٹ لکھنی ہے. ڈیٹ لکھتے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اردو میں لکھنی ہے, انگلش کے لیٹر ہمارے نہیں ہونے چاہیے یا رومن نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد العارض آپ کا تابع فرمان علی بے جیم, یہاں پر بھی ہم نے اپنا نام جو ہے اس کو چھپانا ہوتا ہے, اور یہاں پر ہم نے شہر کا نام چھپانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کمپلیٹ ایک لائن لگا دیں گے. نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ ہمارا کویشچن ہے جی. لاسٹ ہمارا کویشچن ہے یہ ہے, اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے 10 نمبر تھے. لاسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 8, اور کویشچن نمبر 8 جو ہے یہ بھی یہ جو کویشچن ہے کویشچن نمبر 8 جو ہے یہ 5 نمبر کا ہے. مکالمہ یا کہانی نویسی. اگر ہم مکالمہ لکھنا ہے تو باکس میں مکالمہ لکھ دیں, کہانی ہے تو کہانی.
اور میں نے کیونکہ دونوں کو لکھ کے چوائس رکھی ہے تو اس سے میں نے اس کو نیچے لکھا. مکالمہ ہے فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم عنوان لکھ دیں کہ کس چیز پہ مکالمہ دو لوگوں کے درمیان ہے. یہاں تاریخ پاکستان کی بات ہے. پھر ہم نے نیکسٹ لکھنا ہے تمہیدی منظر کہ یہ اس کا منظر نامہ کیا تھا. مثلا ایک شخص جھنڈا لگا رہا تھا, کوئی اس کے پاس آیا اور آپس میں ان کی باتیں شروع ہو گئیں تاریخ پاکستان کے حوالے سے. پھر ہم نے وہ ساری ان کی آپس میں ڈسکشن نفس مضمون میں لکھنی ہے. پھر اختتامی منظر نامہ لگانا ہے کہ اس نے جھنڈا لگا لیا اور دوسرا بندہ اس سے رخصت لے کر اپنے کام کی طرف چلا گیا. تو اس طرح سے ہم یہ مکالمہ لکھتے ہیں. لکھنے کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ لائن لگا دیں. اور اگر کہانی نویسی پہ آپ نے آنا ہے تو کہانی نویسی میں کیا ہے کہ سب سے پہلے عنوان لکھیں گے. کہانی ہے مثلا سچ کی برکت, یہ ہم نے لکھا. اس کے بعد اس کی تمہید اور آغاز یعنی اس کا انٹروڈکشن ہم نے لکھا. پھر اس کہانی کو لے کر آگے بڑھے, اس میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کا ذکر کیا. پھر اس کو انجام اور اختتام کی طرف لے کے سے مکمل کر دیا. اور اینڈ پہ اخلاقی سبق ضرور لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو بعد میں ہم نے یعنی جس بھی اخلاقی سبق پہ لکھی گئی ہے وہ ہم نے اینڈ پہ لازمی لکھنا ہے اور اس کو ہم نے لائن لگا کر ہم نے کنکلوڈ کر دینا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارا آج کا پیپر. مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ پریزنٹیشن جو ہے آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.